یہ بچڑا ہون ہن تو عمال نامے اے سوالاں دا جواب چھتی پرچی چھتا جواب ہاں گالے سدھی یہ جی پرچی ہو جائیں جواب یہ جی منہ ہو جائیں چاٹ یہ جی روح ہو جائیں فرشتے الایویں بالایویں توجہ علماء کے خلاف آج کل جو یوتھ یہ بول رہے ہیں ان کے بارے میں فرمائیں آپ نے بول تو دی ہے یہ ہین شو دے یوتھ ہی عقل تو پیدل تو او نالے سے نبی کون ہے سی علماء کے خلاف یاد رکھیں چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے چوکیدار کے ساتھ بغض چور رکھتا ہے علماء کے ساتھ بغض دین کا چور رکھتا ہے بس امام یوتھیوں میں تو امام اینڈ کمپنی کو بیا ہوئے انہاں کو علماء قبول کو نہیں نا اگر تو کو مولی قبول کوئی نہیں تو یہ لے جمو والکان نج بانگ کا بھنگی کل ڈیوائی کرو ٹھیک ہے جنازہ کہیں چرسی پاؤڈری کل پڑھوایا کرو تے سمانے لگا مرانے لگا میراسی تو جنازہ پڑھواؤ وہ ایک بندہ لئی پیا ہوئے مولی حالے پرانے طریقے آتے ودن دنیا گوتے نکل گئی ہے میں کہا اچھا منا پتر ہوتے ہاں اسا مردے ہیں نا اسا کو ہاتھ نال غسل لیتا ویندے یہ طریقہ تو تھی گیا پرانا تو مرسے تک واشنگ مشین ہی پیسو جدید طریقے نال غسل اجی مولی پرانے طریقے تے ودن چیتا خراب ہے سیدہ بابا مولوی ٹھیک طریقے تے ودن اور میں آدھر آدھر لوگوں مولیاں دے پچھو ٹرو اگو نہ ٹرو علماء کے پیچھے چلے آگے نہ چلے پیچھے رہو گے زندہ رہو آگے چلو گے ٹور مہینہ تو سا چلے جانا ہے میں کوئی آپ کو ڈیتھ تھریٹ نہیں دے رہا کہ قتل کی دھمکی دے رہا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں مولی دے پچھو یک کے مقتدی کھڑوتے ہوندن جیرے پچھو کھڑے ہوندن جینے ہوندن موئے ہوندن تے جیرے اگو ستا پیا ہوندے 4 تکبیراں اور ٹور گیا ہوندے ٹور گیا یار محبت والے جی ہاں علماء کے پیچھے چلنا سیکھیں آگے نہ جائیں باغ فدق کی تفصیل دے باغ فدق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے بغیر جنگ کے ایک باغ حضور پاک کو ہدیہ ملا اسے مال فی بھی کہتے ہیں مال فدق بھی کہتے ہیں باغ فدق کہتے ہیں شیخ العرب والا جب مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ میرے شیخ اول ہیں وہ فرماتے تھے توسوی انہیں ہاتھ لا لا کے گین آیا ہے 13 خجی دے درخت ہیں امام حضرت توسوی فرماتے تو 13 کھجور کے درختوں پر مشتمل یہ باغ حضور پاک علیہ السلام اس کی آمدن کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کی آمدن میری اہل بیت پہ لگے گی غرباء پہ لگے گی یتاماء پہ لگے گی مساکین پہ لگے گی حضور کا فیصلہ اور حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ حضور نے لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ جو ہم چھوڑ کے جائیں گے اس میں وراثت نہیں چلے گی کیونکہ حضور نے فرمایا مجھے بھی وراثت نہیں ملی نہ ہمیں وراثت ملی اپنے ماں باپ سے کیونکہ میں نبی ہوں نہ آگے کسی کو ملے گی جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ یہ حدیث حضور نے فرمایا جب رسالت میں آپ دنیا سے چلے گئے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا اور کہا کہ یہ حضور پاک کی 7 اولادیں تھیں ہم 3 بھائی 4 بہنیں ہیں میرے 3 بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے میری 3 بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئے میں ایک حضور کی اولاد باقی ہوں یہ باغ مجھے دیا جائے حضرت ابوبکر صدیق نے یہی جواب دیا کہ آپ کے والد محترم اور ہمارے نبی پاک کا یہ فیصلہ تھا کہ اس میں وراثت نہیں چلے گی وراثت نہیں چلے گی تو اب میں حضور کا فیصلہ توڑ دوں اما فاطمہ اس پہ راضی ہو گئی اور بالکل معاملہ صحیح ہو گیا اب لوگ کیا کہتے ہیں اما فاطمہ نے حق مانگنے کے لیے خط لکھا تھا میں نے کہا جی نہیں یہ بات نہیں ہے اما فاطمہ کو حضور کا فیصلہ کوئی نہیں پتا تھا حضور کی بیٹی ہیں انہیں پتا تھا انہوں نے ابوبکر صدیق سے حضور کے فیصلے کی سرکاری تصدیق کروائی ہے اما فاطمہ عالمہ فاضلہ ہے پیغمبر کی بیٹی ہے علوم سے بہرہ ور ہے فیوز اس کے در سے ملتے ہیں حسنین کی اماں ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی کی زوجہ ہے جو علی خاتون جنت کا شوہر ہے اور خود عورتوں کی جنت کی سردار ہے اما فاطمہ کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ تو ہے لیکن کیا ابو بکر جو میرے والد کی جگہ پہ آ کے جانشین بنا یہ کیا فیصلہ کرتا ہے میرے ابا کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے یا توڑ دیتا ہے میری رعایت کرتے ہوئے اماں نے چیک کیا ابو بکر اس امتحان میں 100% کامیاب اماں نے سرکاری مہر لگوائی ہے بابا اگر نہیں میں چیلنج دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں
जुर्रत करके कोई मुझे जवाब दे, इस धरती पे किसी माँ की कोख में वो मलंग का बच्चा आज तक नहीं जना जो इस सवाल का जवाब दे कि अगर अबू बकर नऊज़ुबिल्लाह खा गया तो जब अलीउल मुर्तज़ा की हुकूमत आई तो ये बाग तो मौजूद था, इस पे कोई नहर तो नहीं बनी थी, अली ने यह हक अपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? आओ मेरे बेटे हसन, आओ मेरे बेटे हुसैन, तुम अपनी माँ का हक ले लो। हजरत अली ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अली भी हजरत अबू बकर के फैसले पे राजी थे। ये जो फैसला नबी है उस पर सरकारी मोहर लग चुकी है, यही बात है। और अगर आप अबू बकर सिद्दीक के खाने का कहोगे, जुर्रत कर मेरा बेटा, फिर अलीउल मुर्तज़ा के बारे में जवाब देना होगा तुम्हें, रज़ी अल्लाह अन्हु। और इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे, उन्होंने हक अपना क्यों नहीं लिया? मेरी माँ दाग के मैं को दे, क्यों नहीं लिया? पता चला वो भी अबू बकर के फैसले पर राजी थे। ठीक हो गया। तीसरी बात, इसी हदीस पाक की किताब में एक हदीस लिखी है कि अम्मा फातिमा ने वफात तक अबू बकर सिद्दीक से कलाम नहीं किया। ठीक है, लोग कहते हैं हाँ डिठा वे माली अद्धे अद्धे गालियां देंदे अजे इत्थू पढ़ इत्थू बुखारी च लिखा पिया अम्मा फातिमा वाला गल अबू बकर नाल कोई नहीं कीती। मैं कहा मेरा पुत्र थोड़ा मट्ठा, थोड़ा बरेका ते पैर, पुत्र मैं पढ़ी भी बैठा पढ़ाई भी बैठा, कच्चे गोलियां में नहीं खेले, मैं को पता है कितने भी यहां साउथ है। सुने, अम्मा फातिमा ने इस मसले पे अबू बकर से फिर बात नहीं की। क्यों? राजी हो गई थी, इस मसले पर राजी है ना, तभी बात नहीं की। अजी मैं को आखा उसामा पटका मैं को दे, या कि उस्ताद जी तुस आखा मैं न घिन सा वाला, मैं अच्छा मेरा पुत्र न दे, मैं वाला कना इन नाल ई मसले ते गाल न करा तो मैं राजी हां ना, तो मैं राजी हूं। और अगर आप कहते हैं बात नहीं की तो अम्मा फातिमा की हजरत अली से बात बनती है कि वो खामद है, हजरत हसन हुसैन से बात बनती है कि वो बेटे हैं, अबू बकर से क्या बात बनती है? अम्मा फातिमा बात होती है अपने घर से, बहरहाल बंदा ले दे, खुदा दे बंदे चेते को हाथ लो। ये तो मेरी दलील है कि अम्मा फातिमा ने इस पर फिर बात ही नहीं की। अगर हो गया ना रोले अली का हाल, मैं अम्मा फातिमा मसले वाला अलाया को नहीं, पहले पहले हजरत अली यो फैसला गिने में हूं तो मैं हुकूमत ते आ गया, आप पिछली गालियां आपने गिन गिना। याद रखो मेरा पुत्र, जरा बाद जो हुकूमत ते आंदे वो पहले वाले को नींद तारे दिखेंदा है। हाँ वो ये नहीं रहता भी शोदा लोग लगड़ा थिया बैठे हैं, हाय शोदा कोई बुढ़ा है, हाय कोई दे पिछो रोसी, दूजी हुकूमत वाले पहले वाला को नसे देन भी ऐसा कैसे है। तो अगर ये बात होती कि हजरत अली राजी नहीं थे तो फैसला बदल देते ना, वो हैं बदल देते। हजरत अली बदले, 4.5 साल अलीउल मुर्तज़ा खिलाफत रही है, ऊं तो कोई नहीं बदला। छिमाई हजरत हसन रही है, ऊं नहीं बदला। तू अली ते हसन को ज्यादा अक्लमंद आ गया, न मुंह न मत्था ते जिन पहाड़ उलथा। जनाजे के बाद दुआ का क्या हुक्म है? जनाजे के बाद दुआ साबित है लेकिन कब्र पे, ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां मांगी है तो वहां मांग लेनी चाहिए। जनाजे के सलाम के फौरन बाद हाथ उठा के मांगना अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं है। मगरिब की अजान और नमाज के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? वैसे वक्फा तो नहीं है, मगरिब की अजान के फौरन बाद नमाज है, लेकिन इतनी फौरन बाद भी ना करें कि 4 मुक्तदी शोदे वजू करें दे बैठे उन्होंने रकात ही रह गए। अजी मौली पहले ला अल्लाह थी वे तो अल्लाह अकबर, कोई थोड़ा जरा बंदा टाइम देवे जो वजू शोदे करके कोई मुंह पूंछ के आ तक खड़ो, ठीक है, इतना लंबा वक्फा नहीं देना चाहिए। शादी में जहेज देना चाहिए। हाँ अगर दामाद गरीब है, उसकी हड्डी पसली इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, विटामिन डी की उसको कमी है, उसकी हड्डी मजबूत नहीं है, तो फिर आप उसके साथ तावन कर सकते हैं, दे सकते हैं कुछ, ठीक है। और अगर दामाद कमा सकता है तो वो बकरीद दे कम में नहीं आना, रान वास्ते आप कमावे। जी हाँ, सौरे दी बाल ते नजर रखी बैठे जी, सौर हमें को कैसे देवे, और मुसीबत तक सौरे धी दी है घाटी भी। ओए अल्लाह के बंदे, हाँ हाँ मैं एक जुमला कहूँ, तुम हंस रहे हो, जिनके सीने में बाप वाला दिल है ना वो रो रहे होते हैं उस वक्त जब उनकी बच्ची ब्याह होके जा रही होती है। जी हाँ, हाँ दा टुकड़ा काट के आके देते हैं मेरे प्यो बाने, ठीक है, जिगर दा टुकड़ा काट के देता है जी, आधी नहीं आके घर, तो भाई वो दिल का टुकड़ा काट के दे रहे होते हैं। तो जब वो अपना दिल दे रहे होते हैं, जान दे रहे होते हैं, उनके माल पे नजर न रखो। हाँ कोई दे दे तो ठीक है, न दे दे तो ठीक है। तो तुस आखो भाई दलील, एक पहाड़ू मैं को मिला, मैं को मौलवी साहब दलील शरीयत जायज देना चाहिए। मैं कहा वाह अल्लाह भला करी, मैं को तो सुना पकवा केड़ी दलील है, कुछ साको कोई पता जोर लगे दस।
اما فاطمہ کو حضور سائیں جہیز دیتا یہ حدیث جان دے میں کہا جی آن دے تے وال تسا کیوں قرآن کریں دے وے میں کہا میرا پتر حضور تے دھیاں کتنی ہیں اکھا جی 4 میں کہا جہیز کتنے کو ملا کہ 1 تو میں کہا پہلے 3 کو کیوں نہیں ملا ہے تو میری دلیل ہے چاچا سبحان اللہ گال کر کے تے خوش بیٹھے تو پہلی حضور کی 3 بیٹیوں کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں آتا اون دا تو چلا سیندا میں چلے سے ہن وقت او جے کو دن نا پہلے 11:45 ول 12 ول 12:15 12:30 منہ تے بج گئے ہن جواب کوئی نہیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہ بٹائم پاس تے گال بو گئی میں جواب دیتا ہوں پہلی بیٹی حضور پاک کی حضرت زینب ہے کنہیں ملی ہیں لقیط ابن ربیع ابو العاص الاموی رضی اللہ عنہ کمانے والے ہیں بزنس مین ہیں ٹاپ پر بزنس مین ہیں مکہ مکرمہ کھاتے پیتے گھرانے برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے اوکے کوئی جہیز نہیں دیا کیوں کمانے والا ہے کوئی صرف اما خدیجہ نے جاتے ہوئے اپنے گلے کا ہار اتار کے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا وہ جو بدر میں اسارہ قیدیوں میں آیا تھا بس اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں باقی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے کنہیں ملی ہیں حضرت عثمان رضی حضرت عثمان تو غنی ہے کمانے والا آدمی ہے ٹھیک ہے کوئی جہیز کا ذکر نہیں حضرت علی المرتضیٰ ایمان میں بڑے مضبوط ہیں لیکن مالی لحاظ سے غریب تھے ٹھیک ہے اس لیے بطور تعاون حضور نے چند چیزیں دے دی اپنی بچی کو اور تو دلیل بڑا بڑی جہیز ہی دیویند ہے اور سیانا پہلے وہ کو دکھیند ہے یہ بھلا ہن یوتھیاں دے پریس کانفرنس کروے دے اگے ایک تو تھائی بیٹھی ہے کہتے ہیں کہ رافضی مولوی نے کہا اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا تھا اس بارے میں میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا تھا ٹھیک ہے وال تو آکو کیڑی موت پہ گئی یہ کیا کو سرکار ہیں مسئلے تھے میں جواب دیتا ہوں 2 صحابہ کا مسئلہ ہے دونوں آپس میں ٹھنڈے گرم ہوئے ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا اور حضرت عمر نے دیا حضرت ابو ہریرہ کو حضرت ابو ہریرہ گر گئے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا راضی نامہ ہو گیا وہ دونوں آپس میں کچھ اوپر نیچے بات کریں وہ ایک زمانے کے آدمی ہیں دونوں نبی کے شاگرد ہیں بھئی استاد اور شاگرد یا شاگردوں کی آپس میں بات ہو تو ہو سکول سے باہر جاتے ہوئے کوئی کہے اجی تو ادھر کیوں لڑتا پیا تو کون ہے تیرا کیا واسطہ ہے ادھر صحابہ کے آپس کا مسئلہ ہے قرآن کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے اللہ راضی ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے میں ایسے ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کوڑے مارے تھے کوڑ تے پلا لے ساری 2 نمبری ہے کہ تو ثابت ہی کو نہیں یہ میں ٹھوک بجا کے لوگ کوڑ ماری کھلوتے ہیں یہ وہ حال ہے اور روندہ بیٹھے کیوں روندہ بیٹھے حضرت حسین دا گھوڑا یزیدیاں نے رات دے 12 بجے دھوپ تے بدھا آئی میں کہ رات دے 12 دھوپ تیری ماں کڈی گئی جی ہاں رات دے 12 بجے دھوپ تے بدھا نے کوڑو مارو یرا کچھ چھجے تے کچھ بھبے ایسا جھوٹ بولتے ہو یار جو کہیں سے ثابت تک بھی نہیں ہے اور اس پہ بات کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں حضرت گانے کی طرز پہ نعت پڑھنے کا کیا حکم ہے بابا جیرا پڑھ دے دلیل ہونا تو گنو میں کو تو اللہ سے ہی بچا لے کچھ دوست کہتے ہیں کہ شیزان کی پروڈکٹ استعمال نہ کریں یہ قادیانیوں کو فنڈنگ ہے آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے یہ دراصل میرے اوپر سوال ہے پرسوں کی بات ہے آج 6 ہے نا 3 تاریخ 6 ہو گئی ہے بابا جی حضرت ایک گھڑی تو 6 تھی کہ 12 بجے 10 منٹ تاریخ تو سب 5 جگہ دی چھڑے دے میں کچھ 6 کو پہ یہ تو میری دلیل ہے مولوی ابو ہریرہ کام پورا ہے توجہ یہ میں کل تقریر شروع کی تھی سچے کوڑ ہے 5 کو شروع کی تھی 6 تھی گئی ہے 3 تاریخ کو 3 تاریخ کو میں جا رہا تھا یار پانی تو پلاؤ جو میں 1.5 گھنٹہ تھی کہ میں کو لیں دے جی ہاں وہ کہہ رہے آپ نے تاریخ بدل دی تاریخ گھڑی بدلی ہے میں نہیں بدلی پرسوں میں جہاز میں جا رہا تھا کراچی لاہور ایئرپورٹ سے جب فضائی میزبان نے ہمیں پیش کی نا وہاں وہ جو چھوٹی سی فریشمنٹ ہوتی ہے اس پہ شیزان کی کیچپ کا وہ پیکٹ تھا مجھے کھانا بھول گیا اللہ جان غیرت اسلامی نے جوش مارا میں نے ساتھ والے کہا میں نے کہا ایک ویڈیو بنایا ذرا میں 5 منٹ اپنے وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق سے 2 باتیں کہتا ہوں میں نے وہاں احتجاج ریکارڈ کرا کہ جی کلمہ کے نام پہ بننے والا ملک
اور یہ بدماشی بڑے جتنا میں سنجیدہ الفاظ سے کہہ سکتا تھا میں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی پر قادیانیوں کو کوئی سوالات سوجے. آج کل قادیانی پیجز پہ آپ دیکھیں نا, وہ اپنے ٹویٹر پر میرا نام لکھ کر میری ویڈیو لگا کر اوپر کہتے ہیں جی مولوی یوں کہہ رہا ہے یوں کہہ رہا ہے. میں کہ میرا پوتر چاٹ ستھری لگی ہے تیکو تیرا رومن ڈسیندا پیا بجرا منہ تے چانڈ چھپی کھڑوتی ہے نا بھی ستھری کہہ ماری ہے ٹکا کے. تو پوتر بیا رو, شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ. ٹھیک ہے, بے فکر رہو پوتر. پہلے ایسا چوتھے گیئر چلتے اور میں ٹاپ گیئر لاؤں. قادیانیوں میں تمہیں انشاءاللہ تعالی یا تو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑوں گا یا تمہیں ہم یہ سمجھائیں گے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی پابندی کہتے کیسے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے اس پہ بات کی. اس پر کچھ لوگوں کے سوالات شروع ہو گئے. ہاں مولوی صاحب جس موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی عیسائیوں کی بنی ہوئی ہے, جس جہاز پہ جا رہے ہو یہ بھی عیسائیوں کا بنا ہوا ہے, وہ کافر نہیں ہے, تمہیں صرف قادیانی کافر نظر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاز کسی کافر نے بنایا ہے, اس پر آپ مجھ سے اسلامک میں ڈیپینڈ کر لیں. میں جرت سے ثابت کروں گا, اس میں سائنسدان مسلمان شامل ہے اس تحقیق میں. کانما یصعد فی السماء سے استدلال ہے, لیکن میں اس پہ ثابت کروں گا. اس پر مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کا مقالہ موجود ہے. ہمارے اکابر نے اس پہ لکھا ہے کہ اس میں اسلامی ترقی ہے. بعد میں اس کو کافروں نے لیا. پہلی یہ تمہاری غلامانہ سوچ ہے کہ کافر کی چیز بنائی ہوئی ہے. دوسری بات, کافر کی چیز کو کافر کے خلاف استعمال کرنا, ہماری پاکستانی فوج کلاشن کوف استعمال کرتی ہے, اور کلاشن کوف جس اسلحہ کے آخر میں ایف آتا ہے وہ روس کا بنا ہوا ہے. تو ہم دشمن کی چیز کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کرتے. اج اتھا تا کو موت نہیں پودی جو کہ فوجی کو آ کروڑ دی بڑی ہوئی بندوق چاتی کھڑو اتھا کو دسے سی میں نالی تیرے پاسے سدھی کرے دا ہیں مولی نے اس دے تو کو اجی پکڑا والے چاہیے بیٹھا تے تو تیرے کو جری فون ہے وہ کعبے شریف جو بڑھ کے آئی ہے, اپنی نظر نہیں آتی. بھائی میں جس فون پہ بنا رہا ہوں وہ کافر کے بنی ہے, جس پہ تو دیکھ کے کمنٹ کر کے لکھ رہا ہے وہ کڑے تیرے ابے دی بڑی ہوئی ہے, وہ خیر ہے. ایک جواب. دوسرا, میں نے کہا وہ عیسائیوں کی بنی ہوئی ہے نا, اگر تو عیسائی سچے نبی کا ماننے والا ہے. یار عیسائی غیر مسلم ہے لیکن کس نبی کو مانتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو عیسائی سچے نبی کو ماننے والا ہے, اور قادیانی کس کو مانتا ہے؟ مرزا قادیانی. وہ سچا ہے جھوٹا؟ قادیانی جھوٹے نبی کو ماننے والا ہے. تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آتی؟ اتنا بھی تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اتنا بھی تم میں دماغ نام کی چیز موجود نہیں ہے کہ تم فیک اور اوریجنل, اوریجنل اور پروویژنل, اصلی اور نقلی, اصل تے کم اصل دا فرق کر سکو؟ اتنا چیتا تو والا کام نہیں کرے گا. اعتراض علماء پہ, مسلمانوں پہ, جی فلاں فلاں. قادیانیوں کو بھی ہم آئین اور قانون کے شکنجے میں لائیں گے, اور ان کے ایجنٹوں کو بھی انشاءاللہ آئین اور قانون کے شکنجے میں. پوتر جتنا چیکڑا میں ڈاہ ہماری اے سپیکر ساؤنڈ الگ ان کے چیکو, ایک نہیں 1000 آئی ڈی میں ہمارے خلاف جو لکھنا آپ لکھو. اور میں کھل کے کہتا ہوں, تم لاکھ روٹھو 1000 بگڑو, غضب میں آؤ یا تل ملاؤ, کسی کے رونے چیخنے سے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. یہ انشاءاللہ الحق یعلو ولا یعلا ایسا نہیں ہے. اس لیے یہ فنڈنگ ہے, اور یہ قادیانیوں کی غیر مسلم جو خود کو کافر ہے اور اسلام ڈکلیئر کرتا ہے, اس بندہ اور مقابل دشمن کا فنڈنگ کے طور پہ سوشل بائیکاٹ کرنا میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ احدت طائفتین, اٹھائیے سورت نمبر 8 سورت انفال. رب کریم نے فرمایا, نبی پاک نے فیصلہ کیا کہ احدت طائفتین کے معاملے میں اللہ نے ان کو مدد دینی ہے. 2 قافلوں میں سے ایک ابو جہل کا تھا, ایک ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے, اسلام نہیں لائے تھے, وہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہے تھے. اس پر حملے کا پروگرام صحابہ نے بنایا تھا. تو یہ کافر کا فنڈنگ کا بائیکاٹ ہے. کون کہتے ہیں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کھل کے کریں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میرے رب نے زندگی رکھی میں اس معاملے کو انشاءاللہ حکومتی سطح تک لے کے جاؤں گا, میں ہر فورم پر لے کے جاؤں گا. اور میں نے تمہاری دم پہ پاؤں رکھنا قادیانیوں سیکھ لیا ہے. ہوں میں تیری پوچھ تے پیر رکھ ہی سکتا تے پوچھ ولیٹ ہی سکتا میں. ہوں آپ نے تو میں نے تو اپنی پوچھ بچایا تو. ٹھیک ہے نا. نماز کے دوران پاؤں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بھائی نماز کے دوران پاؤں میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنا سنت سے ثابت ہے. سنت سے کتنی ثابت ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 بالشت کے اندر یا 4 انگل کے اندر, یہ دونوں ہیں, بس اتنا ہی فاصلہ ہو. یہ بندہ چڈے پاٹ کے نہ کھڑوتا ہو جی میں لوگ ایک شمالی تبئی جنوب پیر رکھی کھڑوتا ہے گزارا
خدا دا نام منو کوئی قرار ڈٹھا نا ای کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اکسی میں تو کھو نہیں پڑھنی جی میں نے کھولتا نہیں پڑھی خدا دا نام منو جی ہاں بعض علماء کرام سرکاری خرچ پر حضرت خیر اچھا بعض علماء سرکاری خرچ پر گارڈ رکھتے ہیں، کیا یہ توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے؟ بھئی سرکاری خرچ پہ علماء گارڈ نہیں رکھتے، سرکار انہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کے پوچھ لیں۔ باقی رہا توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے، اگر توکل اللہ کا یہی مطلب ہے کہ بندہ سبب اختیار نہ کرے تو تسا ساری زندگی ٹر دے گیا کرو، حج تے گڈی تے جہاز تے نہ گیا کرو، بھئی توکل دے خلاف ہے۔ اجی سپیکر چاہ کے باہر بھکاؤ ایویں مولی علاوہ توکل دے خلاف ہے، سبب اختیار کیوں کیتا ہے؟ سیانا پھل تے کو مولیاں تے ہر شے جس دی اپنی کشے نہیں دیتی اکھے ہمرا کتا کتے اور تمہرا کتا ٹومی ہے باؤ کا تجرو و بائی لا تجر، تیرے نوٹ اصلیاں ہمارے نقلیاں، بابا ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ باقی سارے جتنے یہ سرکاری یہ داڑھی مچا چٹ گارڈ رکھی ودن او تو کو نظر نہیں آتے ہیں، ہک مولی دا شودے دا کوئی گارڈ لس دے بھی کیوں رکھی ودن، بابا میرا گارڈ فی سبیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تنخواہ کو نہیں، ایک بھی یہ سوال بہت ہی گئی۔ اللہ تو خوش رکھے، اللہ آپ کو رم صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے، دین اسماعیل پہ، دین نبی پاک پہ رکھے، سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔